واقعہ بڑا مشہور آپ نے ظاہر ہے ضرور دیکھا ہوگا کہ کچھ بچیاں ہیں اور ایک بچی کو انہوں نے وہ اپنے گھٹنے کے نیچے رکھا ہے. مجھے تو وہ منظر دیکھ کے یوں لگا جیسے ایک دفعہ امریکہ میں ایک پولیس والے نے کسی نیگرو کو شاید وہ رکھا ہوا تھا اور بڑا استعارہ بن گیا تھا کہ یار یہ کیا معاملہ ہے. تو یہ ایک اسکول میں ہے ڈاکٹر صاحب. اور مزید افسوس کی بات یہ ہے کہ واقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ یہ جو لڑکی جس کو انہوں نے گھٹنے کے نیچے واجمات رکھا اور پلاننگ کر کے رکھا، اس سے اس کسی بچی کے والد نے پوچھا کہ بیٹا آپ کے گریڈز بڑے اچھے آ رہے ہیں، آپ کے مارکس بڑے اچھے آ رہے ہیں، میری بھی بیٹی آپ کی ہم جماعت ہے تو اس کے گریڈز کم آ رہے ہیں. اس نے کہا جی میں آپ کو بتا دیتی ہوں لیکن یہ راز کی بات ہے، یہ اس تک نہ پہنچے، کیونکہ آپ ایک فکر مند والد ہیں، مجھے بیٹی کہہ رہے ہیں اور مجھ سے پوچھ رہے ہیں اور میرے علم میں ہے، تو میں بتا دیتی ہوں کہ وہ آج کل اس کی صحبت ٹھیک نہیں ہے، کوئی نشہ آور چیزیں جو ہیں، شیشہ ہے، دوسری چیزیں ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، ان میں ملوث ہے. اب اس باپ نے یہ بڑی بددیانتی کی، اگرچہ وہ باپ ہے لیکن اس نے بجائے اس کے کہ حکمت سے اپنی بیٹی کی کوئی بحالی کے لیے بات کرتا، اس نے بتا دیا کہ فلاں بچی نے مجھے بتایا. اب ڈاکٹر صاحب مزید یعنی میرے لیے بڑا فکر کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک بچی نہیں ہے، پھر ایک ہم جماعت ہے، باقی ہم جماعت نہیں ہے، یعنی اور کسی کلاسز کی بچیاں ہیں، وہاں لڑکے کھڑے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں ماریں، اس طرح ماریں، ویڈیو بن رہی ہے اور یہ اسکول کے اندر ہو رہا ہے. تو سمجھ نہیں آتی ڈاکٹر صاحب اس میں اسکول کا کتنا قصور ہے، والدین کا کتنا قصور ہے، ہمارے نظام تعلیم کا کتنا قصور ہے. دیکھیں کئی پہلو ہیں اس واقعے کے اور سارے ہی پہلو افسوسناک ہیں کہ تعلیمی اداروں میں اور خاص طور پر اسکولوں میں نشہ کا یا نشہ ور اشیاء کی خرید و فروخت یا اس کے استعمال کا جو رجحان ہے وہ کبھی انٹرنلی نہیں ہو سکتا. وہ ہمیشہ باہر سے کوئی ایسے عناصر انوالو ہیں جو وہاں پہنچاتے ہیں اور اندر کا کوئی بندہ ان کے ساتھ ملوث ہے جو ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. فیسیلیٹیٹر جو ہے وہ ہمیشہ اندر ہوتا ہے. سر اس کے بغیر ممکن نہیں، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور اگر یہ رجحانات مختلف سکولوں کے اندر چل رہے ہیں اور خاص طور پہ یہ سکول جس کا کہا جاتا ہے کہ بہت یعنی ہائی فائی سکول تھا اس اعتبار سے کہ بڑی مہنگی تعلیم وہاں پہ، بہت بھاری فیسیں، بہت پوش ایریا میں بھاری موجود ہے، فیسیں بڑا اور ڈسپلنڈ پوش علاقہ ایریاز ہے کے اندر سارا. بڑا ڈسپلنڈ علاقہ، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب بیسٹ سکول ان ٹاؤن اور بڑا ان کا سلوگن اس طرح کے. تو اس طرح کا سکول، انٹرنیشنل قسم کا سکول بنا کے اور بھاری فیسیں لے کر اگر وہ اپنا ڈسپلن ہی قائم نہیں رکھ سکتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی ناکامی ایک سکول کی یہی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنا ڈسپلن ہی قائم نہیں رکھ سکتے. ایک تو بیرونی انوالومنٹ ہے اس سکول میں جو نشہ پہنچانے کا باعث بنی، پھر جو بچے اس میں انوالو ہوئے ہیں وہ پھر آپس میں اس قدر یعنی ہنگامہ برپا کر رہے ہیں اور سکول کے اندر کوئی ڈسپلن نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے صرف ایک کاروباری ادارہ ہے. ڈاکٹر صاحب کافی طویل ویڈیو بنی ہے، یعنی یہ نہیں کہ چند لمحوں کا یہ واقعہ وہی ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کا مطلب ہے صرف کاروباری ادارہ ہے. اور آج کل تو سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں اور جو اس طرح کے سکولز ہیں وہ تو پرنسپل کے آفس میں وہ سکرین لگی ہوتی ہے اور ہر جگہ پہ پورا سکول تقریباً مانیٹر ہو رہا ہوتا ہے. اور کسی جگہ اس طرح کا واقعہ، گارڈز ہوں گے، سارا کچھ ہوگا، اس طرح کا واقعہ رونما ہو جانا اور پھر اس کی پوری ویڈیو بن جانا اور پھر ویڈیو بن کے وائرل ہو جانا، یہ ایک اس انتظامیہ کی، اس سکول کی انتظامیہ کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سکولوں کو اور کالجز کو اور یونیورسٹیوں کو اس سے پاک کرنے کے لیے یہ قومی پالیسی کی ضرورت ہے. اور قومی پالیسی جب تک آپ ایک پورے سسٹم کو پیوریفائی نہیں کرتے، آپ اس طرح کے عناصر سے اپنے معاشرے کو پاک نہیں کر سکتے. جب معاشرے کے اندر جو چیزیں موجود ہوتی ہیں وہی ادھر چلی جاتی ہیں. اور پھر اس کے اندر جو آپ نے دوسرا پہلو ذکر کیا کہ بچیاں ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح سے وہ فزیکلی تشدد کر رہی ہیں، ٹارچر کر رہی ہیں، یہ تربیت کہاں سے انہوں نے پائی اور یہ کہاں سے آ گیا کلچر؟ یہ ہمارا کلچر تو نہیں ہوا کرتا تھا. سوشل میڈیا ہر شخص کو چند منٹ میں نیو یارک کا فیشن پہنچا دیتا ہے، جاپان کا ٹرینڈ پہنچا دیتا ہے اور امریکہ کی ہر چیز، یورپ کی ہر چیز. تو یہ سارے مرج ہو گئے. اب ایک گاؤں میں بیٹھا ہوا شخص بھی سمجھتا ہے کہ لندن میں کیا ہو رہا ہے اور نیو یارک کے اندر کیا ہو رہا ہے. لہٰذا اس کلچرز کے اس مرجر کے بعد یہ آپ توقع نہ رکھیں کہ کسی کے اوپر آپ کوئی سینسرشپ لگا سکتے ہیں. اور اس کلچر کے آ جانے کے بعد پھر وہ جو انتظامیہ ہے یا والدین ہیں یہ سب بھی بے بس نظر آتے ہیں کہ اب ہر جگہ پہ اگر اس طرح کا ماحول ہے اور ہر فرد اسی طرح کے یعنی اپنے جذبات کے اظہار کے لیے لگا ہوا ہے اور اس کو پھر اوپر سے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں اور اس کا جو ایک غلط تصور پایا جاتا ہے کہ ہر شخص کو حق ہے وہ جس طرح کی مرضی زندگی گزارے، تو اس سب نے ہمیں مذہب سے دور کر دیا.
جب ہم مذہب سے دور کرتے ہیں تو ایک ہی چیز تھی جو اس کو اصل میں باؤنڈ کرتی تھی، اور وہ ہے اللہ کا خوف۔ اللہ کا خوف کسی شخص کے دل میں، دماغ میں نہ ہو تو وہ کبھی بھی جرم سے نہیں رک سکتا۔ ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے کہ والدین کو سوچنا چاہیے کہ جب تک، جیسے آپ نے فرمایا، ان کو قرآن سے نہیں جوڑتے، ہم دوسروں کے لیے تو بات کرتے ہیں کرنا قرآن۔ چاہ رہا تھا کہ دو چیزیں ایسی ہیں، حل ان کا، میں نے عرض کیا کہ سینسرشپ ہم نہیں عائد کر سکتے، بالکل ٹھیک، نہ والدین، نہ ہی اسکول والے، نہ کالج والے، کوئی سینسر نہیں لگا سکتے۔ چیزیں جو ہیں وہ ہر چیز ہر شخص کے ہاتھ میں۔ یہ بات تو ہمیں قبول کرنی چاہیے پہلے۔ دینی تعلیم ہے وہ ہر والدین کو فرض ہے کہ اپنے بچے کو دلائے، اسکول میں بھی ہو، گھر میں بھی ہو۔ اور وہ بنیادی دینی تعلیم کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کا قرآن، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا وہ نظام جو پیدائش سے لے کر موت تک کے مسائل بتاتا ہے۔ اتنا پتہ ضرور ہونا چاہیے کہ دین مجھے کیا کہتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ دو باتیں، ایک بچوں کو 5 وقت کی نماز کا پابند بنا دیں، ایک یہ، اور دوسرا یہ کہ وہ قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، قرآن پڑھنے والے بن جائیں۔ اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قرآن نے کہا کہ حالات یہ والے ہوں یا اس سے بھی بدتر ہو جائیں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سبحان یہ قرآن سیدھے رستے پہ رکھے گا۔ اللہ، ایک یہ قرآن کے اندر یہ طاقت ہے، سبحان اللہ، اور دوسرا ٹول ہے نماز۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ بے حیائی اور برائی کے کاموں سے نماز روک سکتی ہے۔ میں بھی نہیں روک سکتا، آپ بھی نہیں روک سکتے، کوئی والدین نہیں روک سکتے۔ روک سکتا ہے اللہ کا خوف۔ پھر آپ بے فکر ہو جائیں کہ آپ نے وہ 2 ٹول بچے کو دے دیے، اس سے اکوپ کر دیا ہے کہ اب انشاءاللہ یہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ ناظرین، میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم والدین کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، اسکولوں کو کہتے ہیں، معاشرے کو کہتے ہیں، لیکن یہ جو نئی جنریشن ہے دراصل اس کے ہاں یہ سب جو طبقات جن کا ہم نام لے سکتے ہیں ہاسٹیج بن کے رہ چکے ہیں۔ بیچارے والدین خوف زدہ، ڈر رہے ہیں۔ یعنی مجھے تو کئی دفعہ ڈاکٹر صاحب وہ حدیث بھی ذہن میں آتی ہے کہ جس میں لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی، اس طرح کی صورتحال ہوئی پڑی ہے۔ تو یہ بہترین جو ڈاکٹر صاحب نے حل یہی ہے، کل بھی یہی تھا صحرائے عرب میں، آج بھی یہی ہے کہ قرآن سے انہیں ہم جوڑ دیں۔ باقی ساری تعلیم ان میں انسانیت نہیں لا سکتی، ان کی تربیت نہیں کر سکتی۔ یہ آپ کو والدین نہیں مانیں گے جب تک یہ اسلام اور قرآن کے نزدیک نہیں آئیں گے، یہ آپ کے لیے دعا نہیں کریں گے، جنازہ نہیں پڑھ سکتے۔ تو اہم ترین بات ہے کہ جس مرضی اسکول میں لے جائیں، لیکن یہ بنیادی چیزیں جو ڈاکٹر صاحب نے فرمائی ہیں ان کی طرف ضرور توجہ کریں۔